اور غریبوں کو نہیں چھپتی تھی. اگر بات ہوتی صرف بت پرستی چھوڑنے کی تو بھائی بت پرستی تو غریب بھی کرتے تھے اور وڈیری بھی کرتے تھے. اگر بات تھی صرف عقیدے کے شرک کو ختم کرنے کی تو وہ تو کمزور طبقے بھی شرک کرتے تھے, وہ بھی وہیں جا کے پوجا پاٹ کرتے تھے, وڈیرے بھی وہیں پوجا پاٹ کرتے تھے. تو وجہ کیا ہے کہ ہر پیغمبر نے جب دعوت دی اس معاشرے کے غریب پیغمبر کے ساتھ ہو گئے اور طاقتور پیغمبر کے خلاف ہو گئے. اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر پیغمبر کی دعوت میں وہ نیوکلیس کیا تھا, وہ مرکزی خیال کیا تھا, وہ بات کیا تھی. اگر جو لوگ صرف توحید کا معنی وہ لیتے ہیں نا کہ وہ اس کو نہیں پوجنا, وہ کر دیا اور صرف مذہبی اور اعتقادی معاملہ, وہ نہیں, وہ ایک نظام کو توحید کہہ رہے تھے, وہ ایک نظام توحید کا لا کے دینے والے تھے. اگر اس سے مراد صرف عقیدے والی توحید ہوتی اور بت پرستی کا خاتمہ ہوتا تو غریب تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ مالدار آدمی سے زیادہ مذہب کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتا ہے. آج بھی ہے کہ نہیں شاہ صاحب؟ غریب آدمی کا لگاؤ مذہب کے ساتھ امیروں کے مقابلے میں آج بھی, اگر آج کے دور میں بھی زیادہ ہے تو پہلے تو اس سے بھی زیادہ تھا. تو وجہ کیا ہے؟ اگر چیلنج ہو رہا تھا ان کا مذہب اور صرف ان کا عقیدہ اور صرف ان کی پوجا پاٹ, اگر پیغمبر اس کو چیلنج کر رہا تھا تو غریبوں کو پہلے نکلنا چاہیے تھا. وہ جذباتی ہوتے ہیں, لڑنے مرنے والے ہوتے ہیں اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے, اپنے مذہب اور عقیدے کی حفاظت کے لیے. اور امیر دیکھتے رہتے, چلو دیکھتے ہیں جب وقت آئے گا روک لیں گے. لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, کیا نوح علیہ السلام, کیا حضرت شعیب علیہ السلام, کیا صالح علیہ السلام, کیا حضرت ہود علیہ السلام, کیا حضرت لوط علیہ السلام, کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیا حضرت یوسف علیہ السلام. آپ پورے قرآن کی تاریخ مختلف صورتوں میں بیان ہے, اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ کو ایک قرآنک جنرلائزڈ پرنسپل دے رہا ہوں, اینڈ دیر از نو ایکسیپشن ان اٹ. بھئی میں پالیٹکس اب کر رہا ہوں, اس کا مطلب اب یہ تو نہیں کہ میں قرآن اور حدیث کا طالب علم نہیں رہا. اب ساری زندگی اس امت کو قرآن اور حدیث ہی تو پڑھایا ہے میں نے, ساری زندگی. تو میں اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دیر از نو ایکسیپشن. پورے قرآن میں ہر جگہ یہ آیا ہے کہ جو معاشرے کے غریب اور کمزور ہوتے, ستم خوردہ لوگ ہوتے, استحصال زدہ لوگ ہوتے, مظلوم اور محروم لوگ ہوتے, جن کی باتیں ہم کر رہے ہیں آج کل انقلاب کے لیے, یہ طبقہ پیغمبر کے ساتھ ہو جاتا تھا. اور وڈیرے لٹیرے, جو ٹرم یوز کرتا ہوں میں, اور جاگیردار سرمایہ دار, وہ سارے بادشاہوں کے ساتھ مل کے ایک قبیلہ ہو جاتے تھے. تو دو گھر بن جاتے تھے, غریب ایک طرف, کمزور ایک طرف, طاقتور ایک طرف, مظلوم ایک طرف, ظالم ایک طرف, محروم ایک طرف. ہیوز اور ہیو ناٹس کی جنگ ہر پیغمبر کی آمد پہ ہوئی ہے. ہیوز اور ہیو ناٹس کی جنگ. ایک بات. دوسری یہ دو باتیں ہو گئی. اب تیسرا پوائنٹ, وہ بھی قرآن میں ہے. آپ قرآن مجید کی تمام صورتوں کو دیکھیں, شعیب علیہ السلام کو, صالح علیہ السلام کو, کئیوں کو, نوح علیہ السلام, یہ تانا دیا جاتا تھا. بڑے وڈیرے جاگیردار, وہ سیاستدان تھے, لیڈر تھے, پارٹیاں ان کی, حکومتیں ان کی, قبیلے ان کے, گدیاں ان کی, مال ان کا, اقتدار ان کا, کاروبار ان کا, سب کچھ. وہ تانا دیتے تھے ہم پیغمبروں کو, ہم تمہاری بات کس طرح مانیں اور تمہارے پاس کس طرح بیٹھیں. ارد گرد تو سارے تمہارے وہ غریب لوگ بیٹھے ہیں جنہیں ہم اپنے معاشرے کا رذیل اور کمینہ شخص سمجھتے ہیں. تمہارے تو ارد گرد وہ بیٹھے ہیں. تمہاری جماعت میں تو سب کمزور, کمینے, رذیل لوگ ہیں. یہ لفظ ہیں قرآن کے. تو تمہاری دعوت کو تو کمینوں نے, رذیلوں نے, یہ کمی کا لفظ آپ یوز نہیں کرتے پاکستان میں, کمی پنجابی میں نہیں کرتے بھائی یوز. یہ جو چھوٹے کام کاج کرتے ہیں غریب لوگوں کے, ان کو کہتے ہیں کمی. کوئی ساتھ ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں کمی کاری لوگ ہیں. وہ قرآن میں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں, کمینے لوگ ہیں, رذیل ہیں,
کمین ہیں، گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے پاس کیسے بیٹھیں؟ اور تمہارے پاس تو ارد گرد تمہاری جماعت میں تو سارے غریب ہیں۔ تو ثابت ہوا پورے قرآن سے کہ ہر پیغمبر نے جب دعوت انقلاب دی تو ان کی جماعت میں غریب آئے۔ ہر پیغمبر غریبوں کا عالم لے کے اٹھا، ہر پیغمبر کمزوروں کو اونچا کرنے کے لیے اٹھا، ہر پیغمبر نے طاقتوروں کو للکارا، ہر پیغمبر نے جاگیرداروں سرمایہ داروں کو للکارا، ہر پیغمبر نے جاگیرداری، سرمایہ داری اور لٹیرا شاہی پر مبنی نظام اور ان کی اتھارٹی کو للکارا۔ اور جو کمزور تھے، غریب تھے، محروم تھے، کسان تھے، ہاری تھے، مزدور تھے، محنت کش لوگ تھے، بیچارے غلام تھے، انہوں نے اپنی عافیت اس پیغمبر کے انقلاب میں سمجھی، وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے، پیغمبر کی تحریک میں، پیغمبر کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ قرآن مجید کو پڑھیے، یہ آقا علیہ السلام کے دور تک بھی یہی عالم تھا۔ یہ قریش مکہ